ٹیچنگ کیریکٹر ایجوکیشن. ہاؤ کین وی ٹیچ کیریکٹر ایجوکیشن ٹو اسٹوڈنٹس؟ ہم نے کہا کہ ہم نے کریکولم کو انٹیگریٹ کیا، ہم نے کوگنیٹو اور افیکٹو ایلیمنٹس کو مرج کیا، اور ہم نے ایک ایسا کریکولم بنایا جس کے ذریعے ہم کوگنیٹو پروسیسنگ بھی کر رہے ہیں اور افیکٹو پروسیسنگ بھی کر رہے ہیں. مگر اس کی اپلیکیشن کلاس روم میں کیسے ہوگی؟ ہاؤ ول اٹ ٹرکل ڈاؤن ٹو دا کلاس روم لیول؟ دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. ہم جب ٹیچنگ آف کیریکٹر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جب ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے لیسن پلان تشکیل دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہوتا ہے. ایسے کون سے یونٹس ہیں جن میں کیریکٹر ایجوکیشن کے ایلیمنٹس جو ہیں ان کو بہتر طریقے سے پڑھایا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ کیا جا سکتا ہے کہ جب آپ سائنس یا میتھس پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر بہت آسانی کے ساتھ آپ کانفلکٹ ریزولوشن پر بات کر سکتے ہیں، آپ رسپیکٹ پر بات کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کولیبوریشن پر بات کر سکتے ہیں. تو ایسے کوئی یونٹس جن میں یہ والے ایلیمنٹس جو ہیں وہ بہتر طریقے سے مرج ہو جائیں تو آپ اس میں اپنے سبجیکٹ میں ان کو مرج کر سکتے ہیں. یہ خیال غلط ہے کہ ان کمپوننٹس کو پڑھانے کے لیے آپ کو سیپریٹ کلاسز چاہیے. دس از اے مسکنسیپشن. When you are teaching maths, you are teaching science, there are many subject areas in which you can bring these elements in. For example, science میں اگر آپ environment پڑھا رہے ہیں، آپ pollution کے بارے میں پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر ان چیزوں کے اوپر بہت تفصیلی بحث ہو سکتی ہے. مثلاً اگر آپ کے ارد گرد ماحولیاتی آلودگی ہے تو that is a conflicting situation. So how will you resolve that? And at the same time, how will you resolve that keeping in mind the respect factor? اور نیبرہڈ جو ہے وہ کس طرح کولیبوریٹ کر کر جو ہے وہ اپنے ارد گرد کی پولوشن کو ختم کر سکتے ہیں. تو آپ نے سائنس کا یونٹ تو پڑھایا، آپ نے پولوشن کے بارے میں پڑھایا، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ سکلز بھی کرا دی. تو اس کے لیے کوئی سیپریٹ لیسن پلان کا تشکیل دینا قطعی ضروری نہیں ہے. اس مسپرسیپشن سے باہر آنا ضروری ہے. یو ڈو ناٹ نیڈ اے سیپریٹ فوکس آن دیز افیکٹو اسکلس. یو کین ہیو اے کوگنیٹو فوکس، ایٹ دا سیم ٹائم یو کین ہیو اے کمپلیمنٹری فوکس وچ کمز تھرو دی انٹیگریشن آف دیز اسکلز ان یور لیسن. تو پولوشن کا جو لیسن ہے اس کے اندر آپ نے یہ تینوں کمپوننٹس کو بخوبی ڈالا اور ان کا استعمال کیا. اسی طرح جو ہے انٹرپرسنل سکلز کا بھی استعمال ہو سکتا ہے. مثلاً آپ نے پولوشن کے اوپر کوئی ڈائلاگ کروایا تو وہاں پر بات پولوشن کی ہو رہی ہے، اس کی اویئرنیس کی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرپرسنل سکلز جو ہیں وہ بھی جو ہیں بروئے کار آ رہی ہیں. سو دس از سم تھنگ وچ ٹیچرز نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اس کے علاوہ جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ کے کیریکٹر ایجوکیشن کے ٹاپکس ہیں، فار ایگزامپل انٹر ڈیپینڈنس، ایک دوسرے پر کس طرح ڈیپینڈ کیا جائے، کوآپریشن، ریلیشن شپ امنگ ہیومن بینگس، آل دیز تھنگس کین بی سیفلی انٹیگریٹڈ ان کلاس ورک. اس کے علاوہ ویلیو آف ورک، ٹالرنس، آل آف دیز تھنگس کین بی انٹیگریٹڈ ان سوشل اسٹڈیز، سائنس، لینگویج آرٹس کلاس روم. آپ نے فار ایگزامپل ایسی پوئم لی جس میں فیلنگس کا ایلیمنٹ زیادہ آ رہا ہے، ایسی پوئم لی جس میں ٹالرنس سکھائی جا رہی ہے. سو یو کین انہینس دیٹ تھیم، یو کین پک دیٹ تھیم اینڈ یو کین ورک آن دیٹ تھیم. عام طور پر یہ کہا گیا ہے کہ لٹریچر از دا بیسٹ میڈیم ٹو ٹیچ افیکٹو اسکلس. لینگویج آرٹس they are the best mediums to teach to enhance these skills. However, you can teach the same skills through other subject areas. سوشل اسٹڈیز میں آپ ایسے موضوعات پر بات کرتے ہیں جن میں افیکٹو اسکلس کو سیفلی انٹیگریٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ لینگویج آرٹس پڑھائیں، جب آپ لٹریچر پڑھائیں تو وہاں پر ٹیکسٹ سلیکشن ایسی کریں جس میں کیریکٹر ڈیولپمنٹ ٹریٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہوں. ایسے کیریکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں جن میں کمپیشن ہو، کائنڈنیس ہو، سینس آف رسپانسبلٹی ہو، وہ تمام کور ویلیوز ہوں جو کیریکٹر ڈیولپمنٹ میں مددگار ثابت ہوتی ہیں. Always remember that students learn best when they identify themselves with other characters. تو جب وہ ٹیکسچوئل کیریکٹرز کو پڑھتے ہیں so they try to identify themselves with them.
اگر ان کیریکٹرز میں یہ ٹریٹس ہوں گی تو وہاں پر ان کے لیے آسانی ہوگی ان کو سیکھنا. اس لیے ان کی انٹیگریشن کریں اور سب سے پہلے تو سسٹمیٹک پلاننگ کے ذریعے یہ دیکھیں کہ ٹریٹس کو ابھارا کیسے جا سکتا ہے. تھیمز ایسی کون سی ہیں اپنے ٹیکسٹس میں، چاہے وہ سوشل سٹڈیز کے ٹیکسٹس ہیں، سائنس کے ٹیکسٹس ہیں، ان میں ایسی تھیمز جو ہیں وہ لے کر آئیں جن میں ان کی انٹیگریشن ہو جائے، کوگنیٹو انٹیگریشن، افیکٹو انٹیگریشن. سو سبجیکٹ ایریاز میں ان کو پڑھانا جو ہے وہ بہت آسان ہے. اس میں جو ہے وہ آپ کو علیحدہ سے ان ٹریٹس پر کام کرنا یا ڈیل کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ جب آپ کریکولم کو براڈلی لیتے ہیں، ٹیکسٹ سے باہر لیتے ہیں، تو بھی ایسی بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں جو تشکیل دی جا سکتی ہیں جس میں کوگنیٹو اور افیکٹو پروسیسنگ جو ہے وہ اکٹھے آئے. تو وہاں پر جو ہے وہ دیکھیں کہ یہ وہ اکٹھا کیسے آ سکتی ہیں. فار ایگزامپل سائنس کا کوئی پروجیکٹ ہے وچ از آؤٹ سائڈ دا اسکول، تو وہاں پر آپ کولیبوریشن، ٹالرنس، رسپانسبلٹی، تمام چیزیں جو ہیں وہ لا سکتے ہیں. یو نیڈ ٹو میک اٹ پارٹ آف یور ٹیچنگ آبجیکٹیوز. اونلی دین یو کین پٹ emphasis on these skills. So it is easy yet challenging to teach character education, and emphasis should be made on the safe integration of these values in your regular lesson planning.